बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 14 मार्च 2026 है और आज दिन है हफ्ते का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन किराम, इस वक्त अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान शदीद जंग चल रही है और इस जंग से बराह रास्त कई अरब ममालिक मुतासर हो रहे हैं। इसराइल ने ये जंग भड़काई, अमरीकी अवाम भी इस जंग की वजह से परेशान है और अरब मुल्कों के अंदर सबसे ज़्यादा अमरीका के ख़िलाफ़ गुस्सा पाया जा रहा है। आज की बड़ी खबर है कि ईरान ने मुत्तहिदा अरब इमारात को ख़बरदार कर दिया है कि चूँकि अमरीका ने हमारे तेल तरसील वाले जजीरे खरज पर हमला किया है और हमारी तेल की तनसीबात और तेल कुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया है, लिहाजा यूएई के अंदर, इमारात के अंदर जहाँ कहीं अमरीकी रहते होंगे, उनकी तनसीबात होंगी, उनको अब हम टारगेट करेंगे, निशाना बनाएंगे। अल जज़ीरा ने यह रिपोर्ट किया है। इसके अलावा कतर में, बहरीन में, कुवैत में, सऊदी अरब में रोज़ाना की बुनियाद पर ईरान के ड्रोन्स हमले हो रहे हैं और मिसाइल भी दागे जा रहे हैं। मसलन सऊदी अरब की ऑफिशियल वजारत दिफा के ऑफिशियल अकाउंट से मुसलसल अपडेट्स आ रही हैं कि कभी 5, कभी 10, कभी 12 और कभी 20 ईरानी ड्रोन्स को सऊदी अरब की हुदूद में जो दाखिल होते हैं उन्हें गिरा दिया जाता है। और आज की जो सबसे बड़ी खबर सामने आई कि सऊदी अरब के अंदर अमेरिका के 5 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर जहाज़ खड़े हुए थे जो ईरानी हमले से मुतासर हुए हैं, यानी वो डैमेज हुए हैं, उनको नुकसान पहुंचा है। गर्ज इस जंग की वजह से अमरीकी जितने अहदाफ या मकामात थे, तनसीबात थी, वो टारगेट हुई हैं और इस जंग की वजह से अरब मुल्कों के अंदर सबसे ज़्यादा जो आम अरब शहरियों का नुकसान है वो हुआ है। इस हवाले से कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा, जो कई साल तक कतर के अहम ओहदों पर रहे, हमद बिन जासम उनका नाम है, उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखा कि वक्त आ गया है कि मुस्लिम नेटो इत्तिहाद बनाया जाए। जो खलीजी ममालिक हैं, 5 अरब खलीजी मुल्क, ये मुश्तरका फ़ौज बनाएं, मुश्तरका इनके जहाज़ हों, इनकी बहरिया हो और इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स हों और इनकी एरोस्पेस फोर्स हो, खलाई फ़ौज हो और इसमें तुर्की को और पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि ईरान ने पाबंदियों के बावजूद अपने मिसाइल बनाने का जो सिलसिला है वो जारी रखा और ये मिसाइल ईरान की तो ताकत और क़ुव्वत बन गए, अगरचे ये मिसाइल हमारे ख़िलाफ़ यानी अरबों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए हैं। और इस मामले पर जो हमद बिन जासिम है, इन्होंने कहा कि सऊदी अरब लीड कर सकता है, सऊदी अरब आगे आ सकता है। साथ साथ इन्होंने ये भी मशवरा दिया कि हमें ईरान से नहीं लड़ना चाहिए, चाहे ईरान के हम पर हमले ही क्यों नहीं हुए, क्योंकि हम पराई आग के अंदर अपने आप को जला देंगे अगर हमने ईरान के खिलाफ जंग में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने कहा कि यह जंग इसराइल ने भड़काई है, इसराइल असल इस जंग को भड़काने वाला मुल्क है और इसराइल ही इस जंग से फ़ायदा उठाने वाला मुल्क है और वो चाहता है कि अरब इसराइल से लड़ें, अरब ईरान से लड़ें, अरबों की ईरान से जंग हो और इससे फ़ायदा इसराइल को पहुँचे। इसके अलावा अमेरिकी मीडिया है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसने आज अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में लिखा है कि कई अरब मुल्कों ने अमेरिका पर शदीद गुस्से का इजहार किया है। अरब मुल्कों ने कहा कि यह जंग अमेरिका ने उनकी मर्जी और उनकी ख्वाहिश के बगैर इसराइल के कहने पर शुरू की और जब अमेरिका के लिए लाजिम था अरब मुल्कों की हिफाजत करना तो अमेरिका इसराइल की हिफाजत करने के लिए पहुँच गया और अरब मुल्कों को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। इस पर मुस्तकबिल में अरब मुल्क अब अमेरिका से अपने ताल्लुकात को रिव्यू करेंगे और मुस्तकबिल के अपने ताल्लुकात अब इसी तनाजुर में तय करेंगे। ये अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है। यानी ट्रंप इस जंग में महज ईरान के खिलाफ मतलूबा नताइज हासिल करने में ही नाकाम नहीं रहा, बल्कि वो अपने अरब इत्तेहादियों को भी खो चुका है। यह अमेरिकी अखबार का खुलासा है। दूसरी तरफ आज ईरान ने ऐलान किया है कि हमें जंगबंदी के लिए अप्रोच किया जा रहा है। ईरान के साबिक IRGC सरबराह हैं और मौजूदा अहम तरीन ओहदेदार हैं जनरल मोहसिन रज़ाई। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अब हमें कहा जा रहा है कि ईरान जंग बंद कर दो, हम ये जंग बंद नहीं करेंगे जब तक कि हमारी शराइत ना मान ली जाए। हमारी सबसे बड़ी शर्त यह है कि अमेरिका इसराइल जो जंग का नुकसान हुआ उसको पूरा करें। दूसरी शर्त यह है कि अमेरिका अपने जहाज़ों को, फ़ौजियों को खलीज फ़ारिस से निकाल कर ले जाए। तीसरी बड़ी शर्त यह है कि गारंटी और ज़मानत दी जाए कि आइंदा कभी हम पर हमला नहीं किया जाएगा। और चौथी बड़ी शर्त यह है कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम से दस्तबरदार नहीं होगा। पांचवी बड़ी शर्त यह है कि हम पर लगी तमाम माशी पाबंदियाँ अमेरिका ख़त्म करे, हमें दुनिया के साथ तिजारत और तेल बेचने की इजाज़त दी जाए। ये 5 शराइत हैं
اگر امریکہ کو یہ قبول نہیں ہے تو پھر ہم تو جنگ کو جاری رکھنے پر تیار ہیں اور ہم تو یہ جنگ لمبے عرصے تک لڑ سکتے ہیں. امریکہ تھک سکتا ہے, ہم نہیں تھکیں گے. یہ ایرانی جنرل محسن رضائی کی تازہ سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے. اس کے علاوہ آج امریکہ کو ایک اور جھٹکا دیا ہے ایران نے. خبر یہ ہے کہ آبنائے ہرمز جہاں سے تیل کے جہاز گزرتے ہیں, آبنائے ہرمز کی وجہ سے, اس کی بندش کی وجہ سے دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. امریکہ نے آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے اسپیشل کمانڈو فوج 5,500 بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے, جو آبنائے ہرمز اسٹریٹ آف ہرمز کو ایران کی بندش کی وجہ سے آزاد کروائیں گے. لیکن آج جو سب سے بڑی خبر آئی جس نے امریکہ کو چاروں شانے چت کر دیا یا پریشان کر دیا, وہ یہ ہے کہ ایران نے کہا ہے اگر دنیا کا کوئی ملک اپنے تیل کے جہاز کو ہماری سمندری حدود آبنائے ہرمز سے گزارنا چاہتا ہے تو اسے ہمیں معاوضہ ادا کرنا ہوگا, اور وہ معاوضہ ڈالر میں نہیں بلکہ چینی کرنسی یوان میں ادا کرنا ہوگا. جی ہاں, یہ بہت بڑی خبر ہے. CNN امریکی میڈیا نے اسے رپورٹ کیا ہے کہ ایران نے کئی ممالک کے پھنسے ہوئے آئل ٹینکر کو گزارنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے, جس میں ترکی ہے اور بہت سے ملک ہیں جن کے تیل کے جہاز پھنسے ہوئے ہیں. ایران نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ اپنے تیل کے جہازوں کو یہاں سے گزار سکتے ہیں, لیکن بدلے میں جو ہمیں معاوضہ دیا جائے گا اپنے پرامن جہازوں کو گزارنے کے لیے وہ ہمیں ڈالر میں نہیں چینی کرنسی یوان میں دیا جائے گا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایران نے چینی کرنسی کو یہاں معاوضے کے طور پر کیوں رکھا ہے؟ ناظرین کرام, یہ جنگ امریکہ نے شروع ہی چین کی وجہ سے کی ہے. امریکہ چین کی بڑھتی ہوئی معاشی قوت کے سامنے بے بس تھا, اور چین نے دنیا میں امریکہ کی جو پیٹرو ڈالر ڈیل تھی اسے اڑا کر رکھ دیا تھا. وینزویلا دنیا کا سب سے زیادہ تیل رکھنے والا ملک ہے, اس نے اپنا تیل چینی کرنسی یوان میں بیچنا شروع کر دیا تھا, اور سعودی عرب نے اعلان کیا تھا کہ ہم ڈالر کی بجائے مقامی کرنسی میں, یا چین چونکہ سب سے بڑا خریدار ہے سعودی عرب کا تیل کا, تو کہا تھا کہ ٹھیک ہے چین کے ساتھ مقامی کرنسی میں لین دین ہو سکتی ہے. یعنی سعودی عرب جو چین سے چیزیں خریدے گا وہ ریال میں خریدے گا, اور چین جب سعودی عرب سے چیزیں خریدے گا تو وہ اپنی کرنسی یوان دے سکتا ہے. تو یوان میں جو یعنی چینی کرنسی میں جو تیل کی خرید و فروخت تھی, یہ امریکی ڈالر کے لیے ایک طرح سے ایٹمی حملہ تھا, اور امریکی بادشاہت کے لیے ایک طرح سے یہ خطرناک حملہ تھا. اس وجہ سے امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تاکہ چین جو ایران سے اپنی مقامی کرنسی یوان میں تیل خریدتا ہے وہ بند ہو جائے. اب دنیا کے اندر چین سب سے زیادہ تیل استعمال کرنے والا ملک ہے, اور چین جو تیل لیتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ڈالر کی بجائے یوان میں خریدے, کیونکہ اگر ڈالر میں چین تیل خریدے گا تو چین کو زیادہ سے زیادہ ڈالر حاصل کرنا پڑیں گے, اور اس کے لیے امریکی جو معیشت ہے یا امریکہ کی جو ڈالر کرنسی ہے اس کی مضبوطی ہوگی. تو چین چاہتا ہے کہ امریکی بادشاہت ختم ہو جائے. تو چین نے فیصلہ کیا کہ ہم جن ملکوں سے چیزیں خریدیں گے یا لین دین کریں گے اس میں اپنی کرنسی استعمال کریں گے. اگر آپ کو یاد ہو, کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, جو برکس نیشن گروپ تھا اس نے کہا کہ ہمیں ایک مشترکہ نئی عالمی کرنسی ایجاد کرنی چاہیے ڈالر کے مقابلے میں, جس پر امریکہ کے کان کھڑے ہو گئے تھے. امریکہ بہت پریشان ہو گیا تھا. تو اب یہ جو یوان کرنسی میں معاوضے کا فیصلہ کیا ہے ایران نے, یہ امریکہ کے لیے ایک اور بڑا بم ہے. یعنی امریکہ پریشان ہو گیا ہے کہ جو تیل کے جہاز گزریں گے وہ یوان کرنسی میں وہ پیمنٹ کریں گے, تو یہ ڈالر کی ایک مرتبہ پھر توہین ہے اور ڈالر کے خلاف اعلان جنگ ہے. ناظرین اکرام, یہ جو جنگ چل رہی ہے ایران امریکہ اسرائیل کی, یہ جنگ اکیلا ایران نہیں لڑ رہا ہے, اس کے پیچھے چائنا ہے, اس کے پیچھے رشیا ہے, اور یہ بات خود ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے. مثلا BBC نے آج اپنی ایک رپورٹ میں لکھا کہ ٹرمپ نے خود مان لیا ہے کہ ہاں رشیا ایران کی ہیلپ کر رہا ہے, اور یہ بات تو امریکی حکومت پہلے ہی مان چکی ہے کہ چائنا ایران کی پش پر ہے, اور ایران کے جو میزائل جا کر اسرائیل میں لگے ہیں ان میں چین کی ہیلپ نہ ہوتی تو اتنی درستگی سے نشانے نہ لگتے, کیونکہ چین ریل ٹائم جو سیٹلائٹ جو لوکیشن ہے یا تصاویر ہے, موومنٹ ہے, وہ ایران کو دیتا ہے, جس کی وجہ سے یہ جا کر درست طور پر نشانہ لگتا ہے. تو چین اور رشیا براہ راست اس جنگ میں شامل ہیں, اور اب تو خبریں آ رہی ہیں کہ شمالی کوریا بھی اس جنگ میں شامل ہو رہا ہے. شمالی کوریا نے آج 10 بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں, جس پر امریکی اتحادی جنوبی کوریا اور جاپان ہل کر رہ گئے ہیں. اب شمالی کوریا کے ایران سے بڑے گہرے تعلقات ہیں. شمالی کوریا نے 1990 سے ایران کو میزائل ٹیکنالوجی دینا شروع کر رکھی ہے, اور 2010 کے بعد سے ایرانی سائنسدان اور شمالی کورین سائنسدان نئے نیوکلیر ویپنز بنانے کی تجرباتی مہم میں شامل رہے ہیں. باقاعدہ فوٹیجز ہیں, خبریں ہیں کہ ایرانی سائنسدان شمالی کوریا گئے اور شمالی کوریا کے سائنسدانوں کے ساتھ مل کر انہوں نے نئے ایٹمی دھماکے اور میزائلوں کے تجربات میں پارٹیسپیٹ کیا. تو اب جب کہ ایران پر حملہ ہوا ہے تو چین کو بھی پتہ ہے, روس کو بھی پتہ ہے کہ اگر آج ایران گر گیا
تو پھر کوئی بھی دنیا میں روس اور چین پر اعتماد نہیں کرے گا. اور شمالی کوریا کو بھی پتہ ہے کہ اگر آج ہمارا دوست اتحادی ایران گر گیا تو کل پھر شمالی کوریا بھی امریکہ کے نشانے پر ہو سکتا ہے. اس لیے شمالی کوریا نے امریکہ کو پریشان کرنے کے لیے بیلسٹک میزائل ان کے اتحادیوں کی طرف داغنا شروع کر دیے ہیں. تو اس سے آپ اس جنگ کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جنگ صرف ریجنل وار نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل وار بن چکی ہے. اور اس میں کوئی ایک پلیئر نہیں ہے, اس میں درجنوں بڑے بڑے پلیئر ہیں. عرب ملکوں کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کس طرح سے متاثر ہیں. اسرائیل امریکہ کے اپنے اہداف ہیں, یورپ کے اپنے اہداف ہیں, اور ترکی کے اپنے اہداف ہیں, اور یہاں رشیا چائنا کے اپنے اہداف ہیں, اور ایران کے اپنے اہداف ہیں. بہرحال حضرات اکرام, اس وقت ایک اور بڑی خبر میرے سامنے موجود ہے. امریکی جو ٹرمپ کی مخالف پارٹی ہے, ڈیموکریٹ پارٹی, اس نے اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر لکھا کہ ٹرمپ کی اس جنگ کی وجہ سے عام امریکی قیمت ادا کر رہے ہیں, اور ٹرمپ نے یہ جنگ صرف اپنے فائدے کے لیے شروع کی ہے. اور وہ فائدہ یہ تھا کہ وہ ایپسٹین فائلز کے اندر آنے والے نام سے اپنی توجہ ہٹوا دے, اور دوسرا فائدہ یہ تھا کہ وہ اس جنگ کو بھڑکا کر اپنے معاشی جو تعلقات ہیں, بزنس ہیں, ان کو مزید سٹرونگ کر سکے. یہ مخالف پارٹی ڈیموکریٹ کا الزام ہے. اس کے علاوہ آج کی ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ حماس کی طرف سے ایک مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایران کے جو پڑوسی ملک عربوں پر حملے ہیں یہ قابل مذمت ہیں, یہ بند ہونے چاہیے, اور عرب ملکوں کو چاہیے کہ وہ اس جنگ کو روکے, کیونکہ یہ جنگ اسرائیل نے بھڑکائی ہے اور اس جنگ کی وجہ سے پورا خطہ متاثر ہو رہا ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس وقت جو ایران, امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہے, اگرچہ اس جنگ میں ایران کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے, لیکن اس جنگ میں امریکہ کا بھی بہت بے تحاشا نقصان ہوا ہے, کیونکہ 13 امریکی فوجی مارے گئے ہیں, 210 امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں, ان کے باہری بیڑے جرالڈ فورڈ میں آگ لگ گئی, ابراہم لنکن کو ایران نے ٹارگٹ کر دیا, 5 ایئر ریفیولنگ ٹینکر جہاز سعودی عرب میں ٹارگٹ ہو گئے, 1 ایئر ریفیولنگ ٹینکر جہاز عراق میں تباہ ہو گیا, اور اس کے علاوہ تیل کی ترسیل کا جو مین روٹ ہے اپنا ہرمز وہ بند ہو گیا, اور امریکی عوام اس جنگ کی قیمت ادا کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ عرب ملک اتحادی وہ امریکہ سے اب الگ ہونے کا سوچ رہے ہیں, اور امریکہ کے 19 اڈے یا اس سے بھی زیادہ تنصیبات تھیں جو مختلف عرب ملکوں میں ٹارگٹ ہوئی ہیں. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے امریکہ کا. اور اسرائیل کے اندر تل ابیب میں جا کر میزائل گرے ہیں. اگرچہ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں امریکہ اور اسرائیل کی بمباری بھی ایران کے اندر چل رہی ہے, لیکن بہرحال جو توقعات تھیں 4 دن جنگ چلے گی اور 4 دن کے بعد ایران کی حکومت فتح ہو جائے گی, ایران فتح ہو جائے گا, وہ توقعات پوری نہیں ہوئی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, مزید تفصیلات آتی رہیں گی. آپ ہمارے YouTube چینل فالو کریں, سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.